الذین کفروا ان اللہ حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل۔ آپ نے دیکھا جب میں نے نون پڑھا تو نون کی آواز میں نے ناک میں روکی ایک انگلی جتنی۔ یہ کیا جاتا ہے جب نون پہ تشدید آئے، یہ ڈبلیوں کا سائن تشدید کہلاتا ہے۔ نون پہ جب تشدید ہو تو نون میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اسی لیے نون کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز ناک میں لے جائیے اور ایک انگلی جتنی روکیے۔ ان اللہ نون لام زبر نل لام زبر لا نلذین۔ ذال آپ ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، آپ نے آپ کی زبان کی نوک کے اوپر والا حصہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگا کے ذال نرمی سے پڑھنا ہے۔ ذال ذال یا زیر ذی۔ دیکھیں یا پہ جزم ہو یعنی یا ساکن ہو، جس حرف پہ جزم آتی ہے وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ یا ساکن سے پیچھے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہاں ہم کو یا مدہ کرنا ہے۔ یا کو 1 فنگر جتنا کھینچنا ہے یا ساکن سے پیچھے زیر آنے کی وجہ سے۔ ذال بھی نرم پڑھنا ہے۔ ان الذین نون زبر نا، نون زبر نا نہیں ہے، کبھی بھی ہم زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں۔ ان الذین کفروا کاف زبر کا، فا زبر فا کفا، کافا نہیں ہے کفا، را واو پیش رو۔ یہاں ایک اور واو مدہ آیا جب واو پہ جزم ہو، واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پیچھے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پہ واو مدہ کرنا ہے۔ کفروا یعنی واو کو یہاں پہ 1 فنگر جتنا کھینچنا ہے۔ ان الذین کفروا کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ نون میں، نون کی آواز کو کھینچنا ہے، ان کر کے پڑھنا ہے۔ ذی کو کھینچنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے۔ رو کو کھینچنا ہے کہ واو مدہ ہے اور را پہ زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، را بھی یہاں موٹی پڑھنی ہے۔ ان الذین کفروا ان الذین کفروا سواء علیہم، سین زبر سا، واو الف زبر مد وا، سوا۔ کبھی بھی زبر زیر پیش کو نہیں کھینچا جاتا اور یہاں پہ دیکھیں الف سے پیچھے زبر ہے، اسے کہتے ہیں الف مدہ، یعنی الف پہ کچھ نہ ہو اور الف سے پچھلے حرف پہ زبر ہو تو الف کو 1 فنگر جتنا کھینچتے ہیں۔ یہاں پہ الف مدہ پہ ہی مد ہے اور اس لمبے سائن مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ جب مد آتی ہے تو اس حرف کو کھینچا جاتا ہے جس حرف پہ مد ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ الف مدہ پہ مد ہے تو الف مدہ کو آپ نے 2 فنگر جتنا کھینچنا ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے، مد کے بعد حمزہ ہو تو مد کو 2 فنگر جتنا 2 انگلیوں جتنا کھینچتے ہیں۔ سواء سواء حمزہ 2 پیش ان، 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے اگلا حرف دیکھتے ہیں، اگر وہ گلے سے ادا ہوتا ہے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کبھی ناک میں نہیں لے کے جاتے اور ایک انگلی جتنی نہیں ٹھہراتے۔ 2 پیش کے بعد ہم عین ہے، اچھا حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ حروف ہوں تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں غنہ نہیں کرتے، جیسے سواء ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہمیں فوراً ان پڑھ کے علیہم کی طرف موو کرنا ہے۔ سواء علیہم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پیچھے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یہاں لین کریے یعنی یا کو نرمی سے پڑھیے۔ علیہم، ہا میم زیر ہم، علیہم علیہم۔
حروف لین دو ہیں، واؤلین یالین۔ جب یا ساکن سے پیچھے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، جب واؤ ساکن سے پیچھے زبر ہو تو واؤلین ہوتا ہے۔ لین کا تعلق زبر سے ہے۔ حروف لین کو نہ آپ کھینچتے ہیں نہ آپ جھٹکا دیتے ہیں، جیسے علیہم نہیں پڑھ سکتے، علیہم علیہم، سواء علیہم۔ انذرتہم ام لم، حمزہ زبر آ، حمزہ نون زبر آں۔ جب بھی نون ساکن کے بعد گلے سے ادا ہونے والے حروف نہ ہوں تو نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کے ایک انگلی جتنی چھپاتے ہیں۔ حروف ہلکیہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سے بھی حروف ہوں نون ساکن کے بعد تو نون میں اخفا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز ناک میں لے جائیے، ہائڈ کریے، چھپائیے۔ ذال نرمی سے پڑھیے، زبان کو آپ نے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگانا ہے۔ ذال، را زبر ور، اب اسے زال نہیں پڑھنا، سیٹی نہیں لانی، سختی نہیں لانی۔ ذال، را زبر ور، را بھی موٹا ہوگا کیونکہ را پہ خود زبر یا پیش ہو یا را پہ جزم ہو، یعنی را ساکن ہو اور را ساکن سے پیچھے زبر یا پیش ہو، را کو موٹا پڑھتے ہیں، یہاں را بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ انذرتہم، تا زبر تا، ہا میم پیش ہم، تہم۔ کبھی بھی آپ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچتے ہیں، تو انذرتہم نہیں ہے، تہم تہم۔ حمزہ میم زبر ام، یاد رکھیے میم کی آواز بنا کسی وجہ کے ناک میں نہیں روکی جاتی، ایسے نہیں پڑھنا ام لم، نہیں۔ میم ساکن میں غنہ ہوتا ہے جب میم ساکن سے آگے با ہو یا میم ہو تو میم میں غنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میم ساکن کی آواز ناک میں نہیں روکتے۔ تو حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، دونوں کے بعد آگے نہ با ہے نہ میم ہے تو ام لم پڑھیے۔ انذرہم لا یؤمنون، تنذرہم، تا نون پیش توں، جیسے کہ میں نے بتایا نون ساکن ہو یعنی نون پہ جزم ہو اور اس سے اگلا حرف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے نہیں ہے یعنی گلے سے نہیں ادا ہو رہا تو نون ساکن کی آواز ناک میں لے جا کے ایک انگلی جتنی ٹھہراتے ہیں، جسے نون ساکن کا غنہ کہتے ہیں۔ یہاں نون ساکن میں غنہ کریے، اخفا کریے، تنذرہم، ذال را زیر زیر، کیونکہ دیکھیں را ساکن سے پیچھے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ذال نرمی سے پڑھیے، یہاں ہمیشہ ہی ذال قرآن میں نرمی سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ آپ کی زبان کو اوپر کے دانتوں کے اینڈ پہ یعنی اندرونی کناروں پہ یا نوک کے اندرونی کنارے جو ہماری نوک ہوتی ہے نیچے کی طرف جہاں اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں دانت، وہاں زبان کا سرا لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں اینڈ بڑی نرمی سے ذال پڑھتے ہیں۔ ذال 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 کی پریکٹس بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ذال را زیر زیر، تنذرہم، ہا میم پیش ہم، یہ والا ہا جو ہے گلے کے آخر سے ادا ہوتا ہے، بھاری پڑھیے، ہا میم پیش ہم۔ لام الف زبر لا، الف سے پیچھے زبر ہو نا تو الف مدہ ہوتا ہے یعنی الف کو ایک انگلی جتنا کھینچا جاتا ہے، یہاں ایک انگلی جتنا کھینچیے، لا، تنذرہم لا یؤمنون۔ یا حمزہ پیش یو، حمزہ پہ جب جزم آتی ہے حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یؤمی، نون واو پیش نو، واو ساکن سے پیچھے پیش آئے، واو پہ جزم ہے اسی لیے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہو
تو واؤ کو 1 فنگر جتنا کھینچتے ہیں، می نو، می نو، یو، می نون. نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں کیونکہ آگے وقف کا سائن ہے، اور یہ جو وقف کا سائن ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہاں قرآن پاک کی آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف تام ہے، تو رکنا جو ہے وہ اچھا ہے، بہتر ہے. جب وقف تام سے پیچھے والا حرف دیکھتے ہیں، ایک حرف جیسے نون، اس پہ زبر زیر پیش ہو ہیں، یعنی صرف اس کی آواز آتی ہے، اس پہ زبر زیر پیش نہیں پڑتے. یو، می نون،